ایسی پارلیمانی جماعتوں سے جو ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ آگے نہیں بڑھ سکتے، اور کیا ایک مرتبہ پھر متحدہ مجلس عمل تو بحال نہیں ہونے جا رہی، یا پھر کسی اور عنوان سے جو ہے آپ اپنی تحریک جو ہے پاکستان میں چلانے جا رہے ہیں؟ مذہبی جماعتوں کے ساتھ رابطے قائم کرنا یہ ہمارے نزدیک ایک مثبت اقدام ہے، اور ویسے بھی نہیں گیا تھا، نئے امیر ان کے منتخب ہوئے تب بھی میں نہیں جا سکا، اور انہی دنوں میں جب ہماری مرکزی مجلس عمومی کا اجلاس ہو رہا تھا تو پروفیسر خورشید صاحب کی وفات بھی ہو گئی، تو تعزیت کے لیے بھی پھر میرا جانا وہاں ضروری ہوا۔ امت کا تعلق اس کا جماعت اسلامی کے دفتر جانے سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ جو ہم نے اسلام آباد میں کنونشن کیا تھا جس میں مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب اور مفتی منیب الرحمان صاحب یہ سارے حضرات شریک تھے، تو اس کنونشن سے یہ نام تجویز کیا گیا۔ اس کنونشن سے آپ لوگوں نے تو جب اسلامی کے دفتر میں جانے سے جوڑ دیا اس کو، اور یہ بھی ہے کہ اگر اس نام سے مزید ہم جلسے کریں گے تو یہ کوئی باضابطہ نہ کہ کوئی اتحاد ہے، نہ کوئی تنظیم ہے، نہ اسی کوئی رکن سازی ہے، نہ اسی کوئی تنظیمہ ڈھانچہ ہے کہ اگر کوئی دینی شرعی مسئلہ ملک میں آتا ہے تو اس پر بھی ہم مل کر بیٹھ سکیں اور گفتگو کر سکیں۔ فلسطین کا معاملہ ہے تو اس پر بھی ہمارا ایک اشتراک عمل اس حوالے سے ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک مشترکہ موقف لینا، شرعی معاملے پر ایک مشترکہ موقف لینا، اس کے لیے ایک بیٹھک کی حیثیت رکھتا ہے، اور یہ اس وقت سے ہم نے اس کا آغاز کیا۔ یہ جو ابھی لاہور میں جلسہ ہو رہا ہے یہ بھی مجلس اتحاد امت ہی کے پلیٹ فارم سے ہو رہا ہے، لیکن باقی خود جمعیت علماء کے اپنے پلیٹ فارم سے بھی ہو رہے ہیں، اور جس میں سب کو دعوت دی جاتی ہے۔ رضامندی زیادہ ہوتی ہے۔ تو پچھلے دنوں یہ بات سامنے آئی تھی کہ جے یو آئی نے تحریک انصاف کے سامنے کچھ ڈیمانڈز رکھی تھی جس کا انہوں نے جواب نہیں دیا، یہ بات درست ہے؟ یہ باتیں تو ہماری ایک سال سے چل رہی ہیں، اور ابھی تک تعلقات کی بہتری، آپس کے بہتر ماحول کی تشکیل، اس پہ تو بہت پیش رفت ہوئی۔ جب ہم کبھی ایک دوسرے کو بالکل نہیں ملتے تھے تو ہم بلا تکلف اب ملتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، میں بھی چلا جاتا ہوں، وہ بھی تشریف لے آتے ہیں۔ تو لیکن یہ پوری دنیا میں بھی ہے جہاں پر پارلیمانی جمہوری نظام ہوتا ہے، جہاں پر پارلیمنٹوں میں اپوزیشن بیٹھتی ہے، تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دو پلیٹ فارم ہوتے ہیں، وہ آپس میں رابطہ بھی رکھتے ہیں لیکن ان کا ایکشن جو ہے وہ اپنے اپنے پلیٹ فارم سے ہوا کرتا ہے۔ تو یہ کوئی پہلی مرتبہ پاکستان میں ایسا نہیں ہو رہا، دنیا کے اور پارلیمانی ملکوں میں بھی اس طریقے سے مثالیں موجود ہیں۔ حضرت یہ بتائیے گا، یہ بتائیں فلسطین کا ایک بڑا سیریس ایشو ہے، بڑے بڑے اجتماعات اور میلین مارچ تو ہو جاتے ہیں، تمام جماعتیں بھی اس حوالے سے سرگرم رہتی ہیں، ماشاءاللہ آپ نے بھی بڑا اچھا عملی اقدام جو عالمی سطح پر کیا جانا چاہیے اور حکومتوں کو مجبور کرنا چاہیے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک چیز منظر آپ کے سامنے نظر آیا یا اس طرح ممکن ہے، یا حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ سنجیدہ یہ سوال آپ کا سنجیدہ ہے، لیکن حکومتیں نہ ہماری بات کو سنجیدہ لے رہی ہیں، نہ امت مسلمہ کی بات کو سنجیدہ لے رہی ہیں۔ اس جنگ کے خلاف، امریکی پالیسیوں کے خلاف امریکی عوام بھی نکلے، برطانیہ میں عوام نکلے ہیں، یورپ کے ممالک میں عوام نکلے ہیں۔ وہ جنگ کے خلاف بھرپور رائے دے رہا ہے، اور پر بھرپور قسم کی ایک شعور بیدار ہوا ہے پوری دنیا میں، اور اسلامی دنیا سب کی نظر اس حوالے سے پاکستان کی طرف ہوتی ہے، کیونکہ پاکستان واحد ملک ہے جس کے اندر ایک ماحول موجود ہے جہاں سے عوامی آواز اٹھ سکتی ہے، اور وہ سارے دنیا کے مسلمانوں کی آواز بن جاتی ہے۔ مولانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ ماضی میں آپ پاکستان کی جو اب تک صورتحال جس کا آپ نے ذکر بھی کیا ہے، زمین گرم کرنے کی بات کرتے رہے ہیں، اور ایک طرف سے یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے ان کے تو ہاتھ میں کچھ نہیں ہے،
تو بات اسٹیبلشمنٹ سے کرنی چاہیے. آپ کا کیا نقطہ نظر ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ لینا چاہیے؟ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنے کے حق میں ہیں پاکستان کے حالات کی بہتری کے لیے، یا الیکشن جو آپ کہہ رہے ہیں ہونے چاہیے دوبارہ، کیا اسٹیبلشمنٹ کے بغیر بھی کوئی الیکشن کرا سکتا ہے؟ ایک ہے اصول کی بات اور ایک ہے جو معروضی طور پر صورتحال درپیش ہوتی ہے. اصول تو یہی ہے کہ الیکشن آزاد، شفاف اور الیکشن کمیشن کے انتظام کے تحت ہونے چاہیے. لیکن شکایت یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کیوں مداخلت کرتی ہے، وہ کیوں نتائج تبدیل کرتی ہے، وہ انتخابی عملے کی تبدیلیاں اپنی مرضی سے کیوں کرتی ہے، الیکشن کمیشن کو وہ لسٹ کیوں مہیا کرتی ہے کہ ان ملازمین کو فلاں جگہ رکھو، فلاں کو فلاں جگہ رکھو، فلاں کو فلاں جگہ رکھو. تو یہ اعتراضات اصولی طور پر ہمارے ہیں، اس کو ہم نے ہی زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے، انہیں اجاگر کیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوج یا جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ریاست کے تحفظ کے لیے، وہ ریاست کے مفادات کرے. اب ریاست سے وفاداری اور ریاست کے ساتھ کمٹمنٹ میں وہ ان کو حق نہیں ہے کہ وہ پک اینڈ چوز کریں. سب سے پہلے میں دعوے دار ہوں اس بات کا کہ میں اسٹیٹ کا حامی، میں اسٹیٹ کے ساتھ کھڑا ہوں، میں آئین کے ساتھ کھڑا ہوں، میں پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑا ہوں. اور اگر ہم ان کے ایجنڈے پر پورا نہیں اتر سکتے، اگر ان کو یہ خیال ہو کہ ہم نے تو اگلے 5 سالوں میں خیبر پختونخوا کے معدنیات پہ قبضہ کرنا ہے، تو ہم نے تو بلوچستان کے معدنیات پہ قبضہ کرنا ہے، اور یہ ان کے ایجنڈے پر ہو، اور ان کو پتہ ہو کہ فضل الرحمان اس پہ ساتھ نہیں دے گا، جی یہ ساتھ نہیں دے گی، تو پہلے سے اس کو کاٹ دو، اس کے پر کاٹ دو تاکہ اس کا پارلیمانی رول نہ رہے. جی لیکن یہ خواب بن جاتے ہیں، ایسی خواہشیں ہیں. 26ویں ترمیم پر ہم نے قومی اسمبلی میں 8 اراکین اور سینٹ میں 5 اراکین کے اوپر جو کردار ادا کیا ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. جی اور اب ایک دفعہ مجھے یاد ہے وہ جو ڈومیسٹک کیا تھا وائلنس کے حوالے سے ایک قانون آ رہا تھا، پنجاب اسمبلی میں آ رہا تھا، ہمارا ایک ممبر وہاں نہیں تھا، لیکن ہم نے لاہور میں جا کر مورچہ لگایا اور حکومت کو پسپا کر دیا. تو رول ہونا چاہیے. اب ہمارے ہاتھ میں ایک رول آیا 26 ترمیم کے حوالے سے. ہم نے کوئی 34 کلازز سے ان کو دستبردار کرایا، اور پوری اپوزیشن کی جماعت کو دن رات کی صورتحال اور ہر ڈیولپمنٹ سے ان کو آگاہ کیا، اور ایک مشترکہ حکمت عملی کے تحت ہم یہاں سے اٹھے. اگر انہوں نے ووٹ نہیں کیا تو میری خواہش اور تجویز پہ نہیں کیا، میں اس پہ راضی تھا. اگر میں نے ووٹ کیا تو میرے ووٹ پر وہ راضی تھے اور ہمیں اپریشیٹ کیا انہوں نے. بہت اچھی بات کی کہ آپ نے کہا کہ باہر اتحاد نہیں ہو سکتا، اندر جب آپ کی اپنی مرضی تھی 26ویں آئینی ترمیم پہ تو آپ نے اتحاد کر لیا، اپنی بات منوا بھی لی. ایون کہ اس اسمبلی میں جہاں آپ کو کوئی ممبر نہیں تھا وہاں پہ بھی آپ نے اپنی بات کو منوا لی. اس وقت تو کیا وجہ ہے کہ اپوزیشن دوسرے مسائل پہ اندر اکٹھی نہیں ہوتی، وہ سنجیدہ نہیں ہوتی؟ کیا یہ واک اوور نہیں دے رہے گورنمنٹ کو آپ لوگ؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر آپ اس کا انتظام نہیں کر پاتے فوری طور پر تو کوئی تو فائدہ اٹھاتا ہے اس سے. تو اس سے حکومت تو فائدہ اٹھاتی ہے جتنا ان کو موقع ملتا ہے. لیکن اتحاد کے لیے بھی حضرت ہم آنکھیں بند کر کے کسی پلیٹ فارم پہ نہیں کھڑے ہو سکتے. تو ہمارے پلیٹ فارم سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ موقف ایک ہی جا رہا ہوتا ہے. اپوزیشن کی کسی پارٹی پر ہم تنقید نہیں کرتے، ہم بعض دفعہ ان کی کسی بات کا جواب بھی نہیں دیتے تاکہ، اور اگر آپ نے کبھی سوال کیا ہو کہ یہ فلاں نے آپ کے بارے میں بیان دیا ہے تو میں نے آپ کو یہی جواب دیا ہوگا کہ اس کا جواب میں نہیں دوں گا، اس کا پارٹی ڈسپلن کے تحت ان کا فرض ہوگا کہ وہ ان سے پوچھے کہ آپ نے ایسی بات کیوں کی ہے.
باقی صوبے ہیں، صوبوں میں بھی ہم اپوزیشن میں ہیں. اگر کہیں پر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور وہاں ہم اپوزیشن میں ہوں، کہیں پر مسلم لیگ کی حکومت ہے وہاں ہم اپوزیشن میں ہوں، کہیں پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہاں ہم اپوزیشن میں ہوں، تو بلوچستان میں ہم اپوزیشن میں ہیں، کے پی میں ہم اپوزیشن میں ہیں. اب ظاہر ہے کہ وہاں پر اگر ایک حکومت ہے تو پی ٹی آئی کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے، پیپلز پارٹی کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ وہ اس صوبے کی حکومت کی اپوزیشن ہے، تو انہوں نے صوبے کی حکومت کو ٹارگٹ کرنا ہے، پارٹی کو ٹارگٹ نہیں کر رہے. تو حکومت سے شکایات ہوتی ہیں. تو ابھی بھی سندھ میں جو کینالز کا مسئلہ اٹھا ہے تو پارٹی کے خلاف، ان کی پالیسی کے خلاف ہے نا. اب تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے، لیکن وہ عوامی دباؤ کے تحت کہہ رہے ہیں. مجھے تو یہ سوال صحیح نہیں لگتا کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے سارے تحفظات دور کر دیا. ایسا کوئی بیرون کا نہ آیا ہے نہ کسی سے وہ بات کر سکتے ہیں جی. تو جب دور ہو جائیں گے بس. آپ کیوں لفظ جہاد سے ڈرتے ہیں؟ آپ کلمہ گو مسلمان ہیں، آپ کا قرآن جہاد کی بات کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کی بات کرتے ہیں، فقہا جہاد کی بات کرتے ہیں. جہاد ایک مستقل عنوان ہے دین اسلام کا. اب پہلے کون جائے گا وہاں پر؟ تو اس قسم کی چیزیں مسخرہ پن، اپنا مسخرہ پن یہ لوگ بند کریں. میری بات تو سنیں، میری بات تو پوری ہونے دے. فتوے کو بھی میں جانتا ہوں. جہاد کی بات نہیں سن رہے. تو جہاد سے، شرعی قانون سے، آج آپ کہیں پاکستان میں شریعت ہو کیا ہو جائے گا، لات کٹیں گے، گردن کٹے گا، فلاں کٹے گا، فلاں کٹے گا. اپنے دین جس پر ہم ایمان لا کر مسلمانوں کے صف میں اپنے آپ کو شریک کرتے ہیں، اپنا مسلمان اپنے دین سے ڈر رہا ہے. جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں آپ اس طرح نماز پڑھتے ہیں. کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آ جائے گا کہ اسلام کی بات کرنا ایسا ہوگا جیسے مٹھی میں آدمی انگارہ پکڑے. یہی صورتحال اب آ گئی ہے کہ دین اسلام کو ہم عجوبہ سمجھ رہے ہیں، دین اسلام کو ہم کوئی ایک ایسا اجنبی چیز سمجھ رہے ہیں. تو الاسلام غریب وسیعود غریبا، رسول اللہ نے فرمایا کہ آج بھی اسلام جو ہے وہ ناآشنا چیز ہے. ایک زمانہ آئے گا جب پھر اسلام ایک دفعہ ناآشنا چیز تصور کی جائے گی. یہ خرابیاں ہیں ہمارے اندر، یہ کمزوریاں ہیں. ہر مسلمان کو اپنے اندر کی اصلاح کرنی چاہیے. اس کو چھڑانے کے لیے وہ قربانیاں دے رہے ہیں اور عالم دین اس کو جہاد کہہ رہا ہے اور آپ جہاد کا مذاق اڑا رہے ہیں. یہ فلسطینیوں کے ساتھ دشمنی ہے. افغانستان میں جہاد تھا، ہم جہاد کہتے ہیں. اسلامی دنیا منقسم ہے 57 یا 58 اسلامی ممالک میں. تو جغرافیائی طور پر ہر ملک کے اندر کے حالات اپنے ہو جاتے ہیں. اس طرح کے فیصلے جو ہیں ہر ملک اپنے ماحول کے تحت کرتا ہے. اگر کوئی فلسطین میں رہتا ہے تو ان پر جہاد فرض ہے. جو ساتھ میں سرحدات ہیں وہ اگر اندر جا سکتے ہیں تو ان پر فرض ہے. دور والے ہیں ان کے لیے اور کوئی راستہ نہیں ہے، وہ سیاسی حمایت کرتا ہے، کوئی چندہ بھیج دیتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جہاد کے زمرے میں آتی ہیں. سیاسی سپورٹ دینا. اب آپ مجھے بتائیں کہ جہاد افغانستان یہ ہمارے حکمرانوں کا نعرہ نہیں تھا؟ وہاں تو آپ جہاد کا لفظ کے خلاف بول بھی نہیں سکتے تھے. کیا کشمیر میں جو آپ لڑ رہے ہیں کیا یہ جہاد کے زمرے میں آپ آج تک اسے دستبردار ہوئے ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ بساط کے مطابق آپ جتنا کچھ کر سکیں. یہ نماز کی طرح نہیں ہے. نماز کا نہ ٹائم تبدیل ہو سکتا ہے نہ طریقہ تبدیل ہو سکتا ہے.